بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، آپ کو انتظار ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کا یہ انتظار ختم کیے دیتے ہیں اور کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے فلسطین، اس وقت کا کنعان، وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے اور وہ عرب کے شہر مکہ میں، جو اس وقت بکہ کہلاتا تھا، وہاں پر پہنچے۔ اور اس وقت ان کے ساتھ بھلا کون تھا؟ ان کے ساتھ حضرت ہاجر تھیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ تھے، ظاہر ہے کچھ اور بھی ہوں گے، کوئی غلام بھی ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ کی خدمت گزار ہوں گے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ ایک اونٹ پر ایک بیوی بچے کے ساتھ وہاں پر جا رہے، ایک قافلہ ہوگا اور وہ وہاں پر گئے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کوئی ایسی جگہ پر بکہ تھا جہاں پر کوئی انسان نہیں تھا، نہیں، وہاں پر سب کچھ اس زمانے کے مطابق پانی بھی ہوگا، اس زمانے کے مطابق وہاں پر رہنے سہنے کا بندوبست بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بتائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر، حضرت اپنی دوسری بیوی سے لڑ کر وہاں پر گئے، وہاں پر کچھ نہیں تھا، اور وہاں پر ان کو چھوڑ کر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو یہاں پر میں چھوڑ دوں اور واپس آ جاؤں، اور وہاں پر بیاباں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر، اور وہ پیچھے ان کو پکار رہے ہیں، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بس اللہ نے کہا تھا، آپ کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر وہ واپس ہو گئے۔ نہیں، آپ ذرا تصور کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے ابو آپ کے ساتھ ایسا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ اتنے ظالم ہو سکتے کہ وہ کہیں کہ اس بچے کو لے جاؤ اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ؟ اور ان کی امی جو ہیں وہ پانی کی تلاش میں کبھی ادھر بھاگ رہی ہوں، کبھی ادھر بھاگ رہی ہوں، اور وہ پھر آئیں اور وہاں پر پانی کا چشمہ ہو۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہوئی۔ بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت ہی بڑے مقصد کے لیے وہاں پر بھیجا تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا وہاں پر ایک گھر تعمیر کریں گے، ایک مسجد تعمیر کریں گے، اور اس کو انسانی ہدایت کا ایک مرکز بنائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز تو وہاں بنا دیا، جس کو کنعان اس زمانے میں کہتے تھے، فلسطین کہتے تھے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ اور ان کا خاندان، اور وہ جو بادشاہ یا سردار مسلمان ہو گیا تھا، وہ سارے وہاں پر مسلمانوں کی حیثیت سے رہ رہے، ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا مرکز اسلام کا بنایا۔ وہ کیوں بنایا؟ وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی زمین پر بسر کی شروع کی، تو وہ یہی علاقہ تھا عرب کا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور وہاں پر انہوں نے ظاہر کہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مسجد بنائی تھی۔ تو اس مسجد کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ مسجد ڈھہ گئی تھی، وہاں پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، وہاں سے لوگ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد کو، جو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنوائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، تو اس مسجد کو دوبارہ بنوانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا تھا۔ یہ تھی اصل بات ایک۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ایک مرکز تو بن گیا فلسطین، لیکن ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میری نافرمانی کرنی ہے، تو میں نے اسلام کو دوبارہ سے ایک پیغمبر کو بھیجنا ہے، اور اس پیغمبر کے لیے انہوں نے ایک جگہ تیار کرنی شروع کی، اور یہ جگہ وہ تھی جس کو ہم مکہ کہتے ہیں۔ اور اس جگہ کو تیار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا تھا۔ یہ ہے اصل بات۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا اور وہ وہاں چھوڑ کر آ گئے اور بس وہ کبھی نہیں گئے۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ان کے ساتھ رہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کچھ اور تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں پر وہ مسجد بنائیں، جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، کہ انہی بنیادوں پر مسجد بنائیں جو کہ اس سے پہلے بنی ہوئی تھی، اور آپ کو اس کا ایک نشانی بتائی خواب میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بتایا کہ یہ پتھر جہاں پر آپ کو ملے
اس پتھر کے قریب یا ان بنیادوں وہاں پر آپ کو اس کی وہ بنیادیں ملیں گی. اور وہ پتھر پتہ کون تھا؟ حجر اسود. وہ کالا پتھر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو. تو وہ کالا پتھر جس کو آج ہم جاتے ہیں نا مکہ میں حج کرنے لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پر اس پتھر کی تعظیم کے لیے اللہ کی نشانی سمجھتے ہوئے اس کو حاجی بوسہ بھی دیتے ہیں. تو وہ پتھر نشانی کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ جہاں پر یہ پتھر آپ کو ملے وہاں پر آپ نے یہ مسجد بنانی ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، جس کو آج ہم بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور مکہ میں جہاں ہم حج کرنے جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے بچے، جو بیٹے اب بڑے ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ گھر بنایا. گھر بن گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دعا بھی مانگتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وہ دیواریں بناتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی جگہ کو برکت دے، یہاں پر لوگ آئیں، تیرے گھر کا حج کرنے آئیں، نماز پڑھنے آئیں، یہاں پر اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے آئیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے آئیں، اور اس جگہ کو آباد رکھو. اور یہ جو بھی جگہ بالکل یہاں پر آبادی کم ہے، یہاں پر آبادی زیادہ کر دے، برکت دے دے، یہاں پر ہر طرح کی روزی کا بندوبست کر دے، یہاں پر ہر طرح کے پھلوں کو آنے کی توفیق دے دے. اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر یہ ساری دعائیں مانگ رہے تھے. اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگتے تھے کہ اس جگہ کو اپنی ہدایت کا مرکز بنا دے. تو جناب انہوں نے دونوں نے باپ بیٹوں نے یہ عمارت تعمیر کر دی. اور آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جب یہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا نا، تو اس کی چھت تو انہوں نے نہیں ڈالی، بس وہ بنیادیں جو تھیں اس کو دیواریں اٹھا دیں، اور چھت ان کے پاس یا تو ان کے پاس اس کا بندوبست نہیں تھا، اور ساتھ ہیلپ کرنے والے نہیں تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دیا ہوگا کہ بس آپ نے دیواریں اٹھا دینی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ایک نشانی کے طور پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہاں پر آ کے آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے حج کرنا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ میں، جس کو آج ہم مکہ کہتے ہیں، اس کو اپنا گھر قرار دے دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تو تھوڑے ہی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دی کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں آپ نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. یعنی کہ دیکھیں نا، ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، تو اگر کعبہ کی طرف ہمارے ذہنوں میں نہ ہوتا کہ کدھر ہے، تو ہم سوچتے نا کہ کس کی طرف، کہاں کھڑا ہو کے ہم نے نماز پڑھنی. ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، وہ کہتے ہیں میں نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سہولت دے دی تاکہ وہ اتفاق سے لڑے نہیں، ایک ہی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں جس کو ہم قبلہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ گھر بنا دیں. اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ ان کا دوسری بیوی، جو پہلی بیوی تھی، وہ فلسطین میں تھی، تو ظاہر ہے آپ نے ادھر بھی جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ ایک کام کریں. وہ کام کیا تھا؟ آپ کو ایک خواب آیا، بہت ہی عجیب خواب تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جس طریقے سے جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے لیے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی اونٹ کو یا کسی بکری کو یا کسی بکرے مینڈے کو وہ ذبح کر رہے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ بھئی اس خواب کا کیا مطلب ہے. اچھا، انہوں نے بہت سارے جانور لیے اور ذبح کر دی کہ چلو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہو کہ ذبح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینی ہے جانوروں کی. تو انہوں نے جانور ذبح کر دیے. لیکن پھر خواب آیا، انہوں نے پھر قربانی وغیرہ کر دی، اور تیسری دفعہ خواب آیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اسماعیل کو قربان کر دوں، اس بیٹے کو قربان کر دوں جو بہت بڑھاپے میں مجھے ملا ہے،
جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے بہت سوچا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا زیادہ کرم کیا ہے، اتنا زیادہ کرم کیا، مجھے نمرود کی آگ سے بچایا، مجھے ان ظالم لوگوں سے بچایا، مجھے اتنی زیادہ برکت دی، تو مجھے اب بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے، اور جو کچھ مجھے خواب میں آیا مجھے وہ کر دینا چاہیے۔ تو کیا پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا؟ پھر کیا ہوا؟ آپ کو پھر انتظار کرنا پڑے گا اگلی قسط کا۔ اس وقت کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔